بنگلہ دیش کے بعد بشار الاسد کا تختہ الٹا جا چکا ہے۔ جی ہاں، 24 سال کے بعد سیریا کے اندر انقلاب آ چکا ہے۔ ان تمام بغاوت کو سمجھنے سے پہلے سیریا کے موجودہ نقشے اور اس کی موجودہ حکومت کیسے بنی، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ سیریا کے اندر اس وقت 75% سنی مسلمز ہے، جبکہ 17% شیعہ مسلمز ہے۔ یہ ملک اس وقت 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ جو موجودہ صدر بشار الاسد کی حکومت کے انڈر تھا، جسے الٹ دیا گیا۔ سیریا سنی مسلمز میجورٹی کنٹری ہونے کے باوجود بشار الاسد ایک شیعہ مسلم ہے اور اس کی پارٹی کے اندر تمام امپورٹنٹ پوزیشنز بھی انہی شیعہ مسلمز کے پاس ہے۔ اسی لیے حکومت کو ایران، حزب اللہ اور رشیا سپورٹ کرتے ہیں۔ بشار الاسد کے والد کا نام تھا حافظ الاسد، جو کہ سیرین آرمی میں کافی اثر اور رسوخ رکھتا تھا۔ یہ سیریا کی ایئر فورس کا ہیڈ بھی تھا۔ 1970 میں انہوں نے اس وقت ہی موجودہ پولیٹیکل حکومت کا تختہ الٹ دیا اور خود کو سیریا کا ایک نیا پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن سیریا میں کیونکہ میجورٹی سنی پاپولیشن کی ہے، اس لیے کبھی بھی انہیں بغاوت کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ اس لیے اپنے اس اقدام ہر ایک ڈکٹیٹر کی طرح پورے ملک کی ہر ایک سیکرٹ ایجنسی، میڈیا، اپوزیشن کو کنٹرول کر لیا اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کو بدل دیا۔ سال 2000 میں اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بشار الاسد پریزیڈنٹ بن گیا، جو اب تک پریزیڈنٹ تھا۔ بشار الاسد کے دور میں بے روزگاری، غربت اپنے عروج پر پہنچ گئی اور لوگ اس کی حکومت سے کافی تنگ آ گئے تھے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے عرب اسپرنگ کا، جب عرب کنٹریز میں ڈکٹیٹرز کے خلاف عوام نے بغاوت شروع کی۔ اسی دوران فروری 2011 میں سیریا کے شہر درا میں کچھ اسکول کے بچوں کو بشار الاسد کی حکومت کے خلاف نعرہ لکھنے پر فورسز اٹھا کر لے جاتی ہے اور ان پر بے تحاشا تشدد کرتی ہے اور انہیں ٹارچر کرتی ہے۔ درا کے اندر ان بچوں کو چھڑوانے کے لیے پروٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، جو دھیرے دھیرے ملک کے مختلف کونوں میں پھیل جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ کیا گیا یہ ٹارچر اور یہ معاملہ حد سے زیادہ بڑھ جانے کے ڈر کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن ان کی حالت دیکھ کر یہ پروٹیسٹ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اب کی بار یہ پروٹیسٹ ایک سول وار کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس میں فورسز گولیاں چلاتی ہے اور کئی لوگ مار دیے جاتے ہیں۔ عوام کو روکنے کے لیے ان پر ٹینکس اور ہیلی کاپٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے غصہ ہو کر یہ پروٹیسٹ پورے ملک میں پھیل جاتا ہے اور حالات یہ ہو جاتے ہیں کہ آرمی اور عوام ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ عوام اپنی ہی آرمی کو پتھروں سے مارتی ہے اور بدلے میں یہ آرمی ان پر گولی چلا کر انہیں قتل کرتی ہے۔ اپنے ہی لوگوں پر گولی چلانے کی وجہ سے آرمی کے اندر بھی بغاوت شروع ہو جاتی ہے اور آرمی میں سے کچھ لوگ نکل کر عوام کے ساتھ مل کر انہیں ٹریننگ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک آرمی کھڑی کرتے ہیں، جس کا نام رکھا جاتا ہے فری سیرین آرمی، جس کا مقصد ہے لڑنا اور سیریا کو آزاد کروانا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر سے فائٹرز اس آرمی کے اندر جڑنے لگتے ہیں۔ عراق سے جو گروپ لڑنے کے لیے اس آرمی کے اندر شامل ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ISIS، جو کہ عراق میں جب وہ گروپ تھا تو اس کا نام تھا ISI، اسلامک اسٹیٹ آف عراق۔ جب وہ گروپ سیریا کے اندر آتا ہے تو وہ اپنا نام تبدیل کر کے ISIS رکھ لیتا ہے، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، جو بعد میں سیریا کے اندر آ کر اپنا نام رکھ لیتا ہے۔ ISIS اس لڑائی اور بدامنی کا فائدہ اٹھا کر شام کی کردی عوام نے، جو کہ کردستان ملک کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، انہیں یہ موقع مل گیا اور کردی نے اس وقت تمام علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا جو ابھی بھی ان کے پاس ہیں۔ کردی نسل سیریا کے علاوہ ایران، عراق اور خاص طور پر ترکی کے اندر بڑی تعداد میں پائی جاتی ہے، اور یہ ان تمام ملکوں کے کچھ حصوں کو ملا کر ایک نیا ملک کردستان بنانا چاہتے ہیں، جس کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے۔ اور اس وقت سیریا کے اندر یہ کردی عوام ایک ہی وقت میں بشار الاسد سمیت ٹرکی سے بھی لڑ رہے ہیں، تاکہ ٹرکی کو کمزور کر کے ٹرکی کو بھی کردستان کے اندر شامل کر سکے۔ آہستہ آہستہ دنیا کے باقی ملک بھی اس جنگ کے اندر شامل ہو گئے، کیونکہ ایران نے ہر طرح سے اسلحہ اور اپنی آرمی سے بھی بشار الاسد کی مدد کی تاکہ اس بغاوت کو روکا جا سکے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اب رشیا اس لیے بشار الاسد کی اس حکومت کو سپورٹ کرنے لگا تاکہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکے اور اپنی ایئر بیس پولیٹکس اور اپنا کنٹرول امریکہ اور اسرائیل کو روکنے کے لیے استعمال کر سکے۔ اور بدلے میں امریکہ نے بھی رشیا کو روکنے کے لیے فری سیرین آرمی ISIS کو ہتھیار اور سپورٹ دینا شروع کر دیا۔ یعنی ان تمام ملکوں نے اپنے انٹرسٹ اور مفاد کے لیے سیریا کو ایک میدان جنگ بنا دیا ہے۔
دنیا میں اس وقت 200 ملک ایسے ہیں جنہوں نے مل کر یہ ایگریمنٹ کر رکھا ہے کہ وہ کیمیکل ویپن کو لوگوں پر کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے، لیکن سیرین آرمی نے بشار الاسد کے حکم پر اپنے ہی لوگوں پر کیمیکل ویپنز کو استعمال کیا۔ حالانکہ سیریا نے یہ ایگریمنٹ نہیں کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی یونائٹڈ نیشنز کے اندر چائنا اور رشیا کے ویٹو پاور کرنے کی وجہ سے بشار الاسد کی حکومت کو بچا لیا گیا۔ اسی دوران امریکہ نے سیریا کے اندر ایک ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیا جس میں IS کو ٹارگیٹ کیا گیا، جس کا ویڈیو آپ سب نے یقیناً دیکھا ہوگا۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کردوں کے خلاف ٹرکی بھی ایئر اسٹرائک شروع کر دیتا ہے، اور رشیا نے بھی بشار الاسد کو بچانے کے لیے اپنا ایک ایئر بیس یہاں بنا لیا، اور آج ان تمام مفاد پرستوں نے سیریا کا کچھ یہ حال کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے دور کے اندر امریکہ اس جنگ سے باہر نکل گیا، لیکن ایک بار پھر بشار الاسد کی آرمی کی طرف سے کیمیکل ویپنز اپنے ہی لوگوں پر استعمال کرنے کی وجہ سے امریکہ پھر سے اس جنگ کے اندر واپس آ گیا۔ حالانکہ ریسرچ کا یہ بھی ماننا ہے کہ امریکہ اصل میں اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا تاکہ اس طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو سکے۔ حیات تحریر الشام کے نام سے ایک جماعت جو کہ 2017 میں کئی ملٹری گروپ کے احتجاج کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ شروعات میں اس کو القاعدہ کی سپورٹ بھی حاصل تھی، لیکن 2017 کے اندر یہ اس سے الگ ہو گئی، اور آج سیریا کا تیسرا حصہ اس کے پاس ہے، جو کہ ایک سنی باغی جماعت ہے جس کا مقصد پورے سیریا کے اندر اسلامک نظام کو نافذ کرنا ہے، اور اس تحریک کو ٹرکی، یوکرین اور قطر سپورٹ کرتے ہیں۔ ٹرکی اس لیے کہ کرد کو روکنے کے لیے اس کو استعمال کر سکے، جبکہ قطر اس لیے کہ سنی میجورٹی ہو کر یہاں پر بشار الاسد کی شیعہ گورنمنٹ رول کرتی ہے، اور یوکرین اس لیے کہ بشار الاسد کو رسیا سپورٹ کر رہا ہے۔ جبکہ سیریا کے ایک اور حصے گولان ہائٹس پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ حال ہی میں سنی تحریک نے بشار الاسد کی حکومت کے اندر موجود الیپو یا حلب شہر پر قبضہ کر کے دارالحکومت دمشق جانے والے اہم ترین روڈ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ دمشق کے تمام سرکاری عمارتوں، مثال کے طور پر ایئرپورٹ، ریڈیو بلڈنگز، بشار الاسد کے سرکاری محل اور یہاں کے گورنمنٹ آفیسز پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی ملک کے کیپٹل اور سرکاری عمارتوں پر قبضہ اس ملک پر قبضہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس دوران سیریا کی فوج نے آسانی سے ہتھیار ڈال دیے اور کوئی جنگ یا خون خرابہ نہیں ہوا اب تک کے حالات کے مطابق۔ بشار الاسد سیریا چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، اور ان کے جیٹس کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ شاید کہیں کریش ہو چکے ہیں۔ اس وقت تک جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا پھر اس کریش کے اندر مارا گیا۔ لوگ اس کے سرکاری محل، آفیسز اور دیگر چیزوں میں گھس کر تمام سامان لوٹ چکے ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سب کے بعد آخر کیا ہونے والا ہے؟ لیکن امریکہ کے لیے یہ بہت خوشی کی خبر ہے، کیونکہ اسرائیل غزہ جنگ کے اندر حزب اللہ، جو کہ ایران کا ایک پراکسی گروپ ہے، جن ہتھیاروں سے اسرائیل پر حملہ کر رہا تھا، وہ دراصل سیریا کے راستے ہی لیبنان اسرائیل پر اٹیک کیا جاتا، لیکن اب وہ راستہ بند ہو جائے گا۔ دوسری طرف رشیا یوکرین وار کے اندر اتنا الجھا ہوا ہے کہ شاید بھی بشار الاسد کی حکومت کو نہیں بچا پائے گا۔ یعنی امریکہ رشیا کا انفلوئنس سیریا سے ختم کرنے میں آلموسٹ کامیاب ہو چکا ہے، اور اس لیے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ دراصل اس سنی تحریک کو امریکہ نے ہی حملے کے لیے فنڈ کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر امریکہ کا ہی فائدہ ہے۔ اور دوسری طرف خبروں کے اندر یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ اس تحریک کے کمانڈر نے اسرائیل سے کہا ہے کہ اس حملے کے اندر آپ ہماری مدد کریں، یعنی ایک طرف سے ہم حملہ کریں اور دوسری طرف سے آپ حملہ کریں، تاکہ بشار الاسد کی حکومت کو مکمل طور پر پریشرائز کر کے ختم کیا جا سکے۔ دیکھیں، میں نے تو آج تک یہ دیکھا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کہیں پر بھی جنگ ہوتی ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر US ضرور شامل ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ سیریا کے 2 ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ سیریا اس کے بعد الگ الگ حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور یہ اسرائیل کے لیے گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم ہے۔ ذرا اس کے گریٹر اسرائیل کے نقشے کے اندر دیکھیں، جو سیریا کا اتنا حصہ اسے آج نہیں تو کل قبضانا ہی تھا، تو گولان ہائٹس پر موجود اس کی آرمی اس حصے پر قبضہ کر لے گی، اور آج بھی اسرائیل اپنے اس گریٹر اسرائیل کا نقشہ اپنے یونیفارم پر لگاتی ہے۔ اس نقشے کے اندر ایجپٹ، عراق اور سعودی عربیہ کا بھی بڑا حصہ شامل ہے۔ عراق اور ایجپٹ اس وقت اتنی کمزور ترین معاشی حالت کے اندر موجود ہیں کہ اسرائیل امریکہ کی مدد سے انہیں چاہے تو ابھی بھی قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن سعودی عربیہ میں آہستہ آہستہ اپنی بزنس انویسٹمنٹ کی وجہ سے اسرائیل اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے۔
غزہ پر حملے کے بعد اسرائیل نے اس گریٹر اسرائیل کی شروعات پیلسٹینینز کے اندر قید کر دی ہے اور اب وہ وہاں پر مائنورٹی بن کر رہ چکے ہیں، اور اب اچانک سے سیریا ٹوٹنے کے بعد گریٹر اسرائیل کا یہ پلان حقیقت بنتا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کیس میں سب سے بڑی وجہ تھی بشار الاسد کی ضد اور انا، جس نے اس ہنستے بستے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے اور تمام مفع پرستوں کو موقع دیا اور اپنے فائدے کے لیے اس کو نوچ نوچ کر تباہ کر دیا۔ لیکن آخرکار ہمیشہ کی طرح اس ڈکٹیٹر کے اقتدار کا سورج بھی آج ڈوب گیا اور ہمارے پیچھے یہ سوال چھوڑ گیا کہ کیا سیریا مستقبل میں اس نہ ختم ہونے والی جنگ سے کبھی نکل پائے گا؟ اب اس کے آگے حالات کیا رخ لیتا ہے یہ تو ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔